ہاں بوسہ دینے کے لیے مزارات میں چومتے ہیں، آنکھ لگا کے چومتے ہیں، لیکن کسی بارگاہ میں جیسے نماز میں سجدہ پیشانی جیسے زمین پر رکھ کر کے کرتے ہیں، مزار پہ بوسہ دینے کے لیے آپ چوم سکتے ہیں، لیکن پیشانی جیسے نماز کی حالت میں تم لگاتے ہو کسی درگاہ میں نہیں لگا سکتے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کے مزار کے سامنے بھی ایسا سجدہ نہیں کر سکتے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب نبی کے لیے سجدے حرام تو تمہارے پیروں کے لیے کہاں سے جی ہو جائے گا حلال؟ تمہارا کوئی معصوم، یہ معصوموں کا مسئلہ سے سب چکر چھوڑو، کوئی معصوم نہیں۔ قیامت میں یہ پیروں کو پکڑا جائے گا، ہمارے معصوم جوتیاں پڑیں گی، یاد رکھو۔ معصوم فرشتے ہوتے ہیں، معصوم انبیاء ہوتے ہیں۔ اس سے آگے کہہ رہا ہوں، سن لو، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، وہ بھی معصوم نہیں۔ مولا علی مشکل کشا معصوم نہیں، امام حسن مجتبی معصوم نہیں، فاطمہ معصوم نہیں، اہل بیت کوئی صحابی معصوم نہیں، صرف انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ اگر تم میں دم ہے کہ تم اگر کسی کو معصوم ان کے علاوہ کہتے ہو، دلیل پیش کرو، ہم دلیل سے ثابت کریں گے، سوائے دو کہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ نے صرف دو ہی کو بنایا معصوم، ایک نبیوں کو، ایک جسے فرشتوں کو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہمارے معصومانی۔ اور کوئی بھی یاد رکھو، کسی پیر کے سامنے سجدہ کرنا حرام، 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 اور حرام کو قبول کرنے والا وہ حرامی، حرام کو پسند کرنے والا حرام کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ خدا کے لیے جو سجدہ تعظیمی سجدہ ہو، تعبدی سجدہ ہو، دونوں حرام ہیں شریعت مصطفیٰ میں، دونوں سجدے حرام۔ سمجھ گئے؟ اب آگے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے ہو گئے آپ کے صورت، ایسا پریکٹس دیکھ رہے ہیں، ایک نئی بات سنے جیسا۔ کچھ لوگ ایسا کر دیے، کچھ لوگ ایسے زمانے میں کر دیے ہیں، لہٰذا اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے کہ یہ ضروری ہے، ورنہ قیامت کے روز اتنے دن سے تقریباً 25 سال سے جو بھی کیا پورا پانی پہ چلا جائے گا، میری محنتیں پانی میں چلی جائیں گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اصلاح کر دوں کہ جو ضروری ہے وہ ضروری ہے، جو حق ہے وہ آپ کے سامنے